حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک ایسا نیک بندہ گزرا ہے جس کی بادشاہ بہت عزت و قدر کرتا تھا، لیکن وہ بادشاہ اس نیک بندے کی قوم بنی اسرائیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر اس نے ایک بار بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور اس کے نتیجے میں بہت سے علماء وغیرہ کو قید کر لیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ تمام قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، لیکن اس موقع پر بنی اسرائیل کا وہ نیک بزرگ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ سے کہا، اے حاکم وقت، اگر تو مجھے اچھا جانتا ہے اور دوست رکھتا ہے تو پھر میری قوم کے ان علماء اور دینی ہستیوں کو چھوڑ دے جنہیں تو موت کی سزا دینا چاہتا ہے۔ تو ان لوگوں کو میرے حوالے کر دے، کیونکہ یہ بے گناہ ہے اور میں ان کا ضامن ہوں۔ جس وقت ان کا مقدمہ پیش ہوگا تو ان کی جگہ میں خود عدالت میں حاضری دوں گا۔ تب بادشاہ نے ان قیدیوں کو اس اللہ کے نیک بندے کے حوالے کر دیا جس نے قیدیوں کی بیڑیاں کاٹ کر انہیں رہا کر دیا۔ اس دن سے یہودیوں نے اس نیک بندے کا نام ذوالکفل یا ذوالکفل رکھ دیا۔ حضرت ذوالکفل اللہ کے نبی تھے۔ قرآن مجید میں اکثر جگہوں پر آپ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا، وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے اپنی رحمت میں ان کو داخل کیا، یقیناً وہ نیکوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت ذوالکفل کا ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف و توصیف کی ہے، جس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہی بات مشہور ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے معاملات نپٹائے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، جس کی وجہ سے آپ کا نام ذوالکفل یعنی کہ کفالت کرنے والا اور ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضعیف اور کمزور ہو گئے تو سوچنے لگے کہ میں ایک ایسا آدمی اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں کہ مجھے پتہ چل سکے وہ کیسی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے آپ نے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، جو آدمی مجھ سے 3 چیزیں قبول کر لے گا تو میں اسے اپنا خلیفہ بنا دوں گا۔ وہ روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ مجمع میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا جن کو تمام لوگوں کی نگاہیں حقیر سمجھ رہی تھیں۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے اور کسی پر ناراض نہیں ہوتا؟ اس آدمی نے کہا، نہیں۔ اس دن آپ نے اس کو واپس بھیج دیا۔ اگلے دن آپ نے پھر وہی سوال کیا تو سب لوگ خاموش رہے، صرف وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ نے اسے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اس شخص کا نام حضرت ذوالکفل تھا۔ کہتے ہیں کہ ابلیس نے ایک دن اپنے کارندوں سے کہا کہ اس فلاں شخص کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگو، لیکن کارندے اس شخص کو گمراہ کرنے میں ناکام رہے۔ تب ابلیس نے ان سے کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، میں یہ کام خود کروں گا۔ چنانچہ وہ اس آدمی کے پاس بوڑھے فقیر کی شکل و صورت میں آیا، اور اس وقت آیا جب وہ نیک شخص دوپہر کا آرام کرنے کے لیے بستر پہ آئے۔ آپ دن اور رات میں صرف اسی وقت آرام کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازے پہ دستک دی۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ ابلیس کہنے لگا، میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا ابلیس اپنا مقدمہ ان کے سامنے بیان کرنے لگا۔ اس نے کہا، میری اور میری قوم کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یوں کیا ہے۔ ابلیس اپنی بات لمبی کرتا چلا گیا، حتیٰ کہ شام کا وقت ہو گیا اور آرام کا وقت گزر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلاؤں گا۔ اس کے بعد بوڑھا ابلیس واپس چلا۔ شام کو آپ مجلس میں گئے اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کیا، لیکن وہ بوڑھا شخص نظر نہ آیا۔ اگلے دن صبح بھی آپ مجلس میں بیٹھے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ وہاں بھی نہیں آیا۔ جب عین دوپہر کے وقت آپ کے آرام کا وقت ہوا اور آپ آرام کرنے کمرے میں آئے تو ابلیس بوڑھے کی شکل میں پھر آیا۔ آپ نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ نے دروازہ کھول دیا اور اس سے کہا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میں مجلس میں بیٹھوں گا تو وہاں آنا؟ بوڑھے نے کہا، میری قوم کے لوگ بہت گندے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ آپ نے مجلس میں بیٹھنے کے لیے فیصلہ کرنا ہے اور ہم کو ہمارا حق دینا ہے تو انہوں نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ آپ نے بوڑھے سے فرمایا کہ جب شام ہو تو میرے پاس مجلس میں آنا۔ اسی طرح سے دوسرے دن کے آرام کا وقت بھی آپ کا جاتا رہا اور آپ آرام نہ کر سکے۔ شام میں بھی آپ مجلس میں گئے اور اس بوڑھے شخص کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ نہ آیا۔ اب آپ پر نیند غالب آ رہی تھی کیونکہ آپ نے 2 دن سے آرام نہیں کیا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ دروازے کے قریب کسی کو نہ آنے دینا تاکہ میں آرام کر سکوں، مجھے نیند ستا رہی ہے۔ آپ جیسے ہی کمرے میں گئے تو وہ شخص پھر حاضر ہو گیا اور اس نے دربان سے بحث کرنا شروع کر دی کہ مجھے اندر جانے دو۔ دربان نے کہا، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کو دروازے کے قریب نہ آنے دینا۔ جب بوڑھا شخص اس طرف سے عاجز آ گیا تو اس نے گھر کی چھوٹی کھڑکی دیکھی۔ وہ اس کھڑکی سے اندر گیا اور اس نے اندر کے دروازے پر دستک دی۔ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے دربان سے کہا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ کوئی شخص اندر نہ آئے؟ دربان نے کہا، جناب یہ میری جانب سے داخل نہیں ہوا، آپ جائزہ لے لیں کہ یہ کہاں سے اندر آیا ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور دیکھا دروازہ تو اسی طرح سے بند ہے جیسے انہوں نے بند کیا تھا، لیکن بوڑھا آدمی پھر بھی گھر میں موجود ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ آپ نے کہا، تو اللہ کا دشمن ہے۔ ابلیس بوڑھے نے کہا،
ہاں، میں نے آپ کو غضبناک کرنے اور غصہ دلانے کی ہر طرح کوشش کی لیکن میں ناکام رہا۔